ہیلو فرینڈس، ان دنوں میں نے اس سال ایک کتاب پڑھی ہے، دی آرٹ آف کنیکشن۔ مائیکل جے گیلب کی کتاب ہے 7 ریلیشن شپ بلڈنگ سکلز ایوری لیڈر نیڈز۔ اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں وہ بات کرتا ہے کہ زندگی میں اکثر اوقات جو باطنی اطمینان ہوتا ہے نا انسان کا، انر پیس، بہت دفعہ ہم اس تعلق سے اسٹرگل کرتے ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے اندر پائے جانے والا اطمینان ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ تو مائیکل گیلب کا کہنا ہے کہ اگر آپ 3 چیزوں سے آزادی حاصل کر لیں نا تو آپ کو اتنی زیادہ انر ڈسکمفرٹ نہیں ہوگی جتنی ہوتی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں اچیو دا 3 لبریشنز۔ اس میں دا فرسٹ لبریشن از فریڈم فرام لائک اینڈ ڈس لائک۔ فریڈم فرام لائک اینڈ ڈس لائک، پسند اور ناپسند سے آزادی۔ اب آپ سوچیں گے بھی یہ تو زندگی میں ہم پھر زندگی کیسے گزاریں گے اگر ہم چیزوں کو پسند یا ناپسند نہ کریں؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات ہم ان کی شخصیت اور کردار کو آبزرو نہیں کرتے، اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں، پرکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایک شعر یاد آ گیا یہاں بشیر بدر کا، ان کا ایک شعر ہے کہ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ تو دوسروں کو پرکھنے، ایویلویٹ کرنے کی بجائے، جج کرنے کی بجائے آبزرو پیپل، اور ان میں جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے اسے اپنا لیں، جو آپ کو اچھی نہیں لگتی اس کو اگنور کر دیں۔ اس سے آپ اپنے باطن میں پیدا ہونے والی جو ہلچل ہے اس سے آزاد ہو جائیں۔ سو فریڈم فرام لائک اینڈ ڈس لائک وہ کہتا ہے بہت ضروری ہے۔ آبزرویشن کی عادت کو، مشاہدے کی عادت کو ڈیولپ کریں، اور ایویلویشن کی جو آزمائش آتی ہے نا اندر ایک، اس کو ریزسٹ کریں۔ ہم اکثر ایویلویٹ کرنے پہ فوکس کرتے ہیں، آبزرو نہیں کرتے۔ دوسری وہ کہتا ہے کہ فریڈم فرام ٹیکنگ تھنگز پرسنلی۔ اکثر اوقات ہم کب افینڈڈ فیل کرتے ہیں نا، ہمیں برا لگتا ہے، رنجیدگی محسوس کرتے ہیں، انسلٹ ہوگی میری۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر اوقات ایشو کی بجائے پرسن پر فوکس کرتے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے پاکستانی یا جو ساؤتھ ایشین کلچر سے بھی ہے، کیونکہ جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ہے اس کی جو پیراڈائم ہے وہ ہے رائٹ اینڈ رانگ، جبکہ جو ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے، پاکستان بھی اس میں ہے، وہ ہے آنر اینڈ شیم۔ ہم یا تو محسوس کرتے ہیں ہماری عزت ہوئی ہے، یا کہتے ہیں ہماری شرمندگی ہوئی ہے۔ تو ایز اے ریزلٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزوں کو پرسنلی لیتے ہیں۔ تو لرن ٹو بی فری فرام ٹیکنگ تھنگس پرسنلی، یہ جب بات ہوگی تو وی ول بی ایبل ٹو کنیکٹ بیٹر ود ادرس، کیونکہ جب پرسنل اوفینس پہ میں نے قابو پایا ہوا ہے، دین آئی ایم ایبل ٹو لسن ٹو دی ادر پرسن، دین آئی ایم ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دیئر کمنٹ اور ایکشن جو ہے وداؤٹ ایویلویشن۔ تو اٹس ناٹ ایزی۔ انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ونڈ آف پرسنل ریئیکشن، نا ذاتی رد عمل کی آندھی، ایک ہوا ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی ذات کو مرکز یا فوکس نہ کریں، بلکہ فوکس کریں ایشو پر، تو کسی نے کہا کہ وہ لوگ جن میں چیزوں کو پرسنلی نہ لینے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے کردار میں پختگی سے دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی خوبی بھی آ جاتی ہے۔ اور اس تعلق سے پھر وہ تیسری بات بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے فریڈم فرام بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ۔ یہ 3rd لبریشن ہے، تیسری بات، کہ دوسروں کو الزام دینے اور ان کے بارے میں شکایت کرنے کی آزادی۔ یاد رکھیں کہ دی آرٹ آف کنیکشن، دوسروں سے کنیکٹ کرنے کا فن، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا ہنر، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ ہم
اپنی جو ناکامیاں ہیں اکثر ان کا الزام دوسروں پر دیتے ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، اپنے حالات کے بارے میں کمپلین کی، اپنی فیملی کے بارے میں کمپلین کی، اپنے ملک کے بارے میں شکایت کی، دوسرے پر الزام لگا دیا. لیکن چاہے یہ دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا، ریلیٹ کرنے کا معاملہ ہو، یا زندگی کی کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہونے کا، اسٹاپ بلیمنگ ادرس، اسٹاپ کمپلیننگ، ٹیک رسپانسبلٹی. ذمہ داری لیں کہ میں اس کام یا اس تعلق کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور جو ہے آئی ہیو ٹو فکس اٹ، میں نے اسے ٹھیک کرنا ہے. سو آئیں ہم ان 3 باتوں کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. آسان نہیں ہے. نمبر 1 ہے کہ اپنا لبریشن یا فریڈم فرام لائک اینڈ ڈس لائک، پسند ناپسند سے آزاد ہونا. نمبر 2 ہے فریڈم فرام ٹیکنگ تھنگس پرسنلی، چیزوں کو پرسنلی لینے سے آزاد ہونا. اور نمبر 3 ہے فریڈم فرام بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ، الزام دینے اور شکایت کرنے سے آزاد ہونا. لیکن اگر ہم ایسا کر لیں تو میرے خیال میں 2 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 یہ ہوگی دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری، مضبوطی اور گہرائی آئے گی. اور نمبر 2 یہ ہوگا کہ میں خود جو ہے ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. کسی نے کہا ہے کہ انسان کا سب سے بہترین اور اچھا دوست وہ خود ہے، اور انسان کا سب سے بڑا اور نقصان دہ دشمن بھی وہ خود ہے. آئیں ان اچھی باتوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، اپنائیں، اچھی زندگی گزاریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اس معاشرے، اس ملک اور اس دنیا کے لیے. تھینک یو. بیسٹ وشز.